ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وكان الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وخلق المسلم لا يخذله ولا يقذفه ولا
يخذله كل المسلم على المسلم حرام إرضه وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب من إمر من الشر أن يحتقر أخاه المسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کا مددگار وحدہ لا شریک الہ ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا راہ برونا نما بنا کے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ دوستو، آج کا موضوع ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے نظریات، ہمارا عقیدہ، ہماری اخلاقیات، ہماری معاشرت، ہماری زندگی گزارنے کے اصول کیا ایسے ہی ہیں جیسے ایک مسلمان کے ہونے چاہیے؟ جس کے لیے رہنما شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جن کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ لوگ، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی فرما برداری، آپ کی محبت میں جنہوں نے زندگیاں گزاری، کیا میں اور آپ ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیا ہم اور تم، میں اور آپ، کیا آج کے معاشرے میں، آج دنیا میں رہنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے سب مسلمان کہلوانے والے حقیقی طور پہ مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ان کا تعلق مسلمان ہونے کے ناطے بھائی کا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بس تم لوگوں کو یہ چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، ان کے معاملات کو حل کر دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جایا کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور آج جو کیفیت ہمارے معاشرے کی ہے، کیا ہمیں رحم کی ضرورت نہیں؟ آج کے حالات جو ہمیں سبق دیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ رحم کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کی، اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، اور آپس میں بھی رحم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ کے جو دنیا ہمارا سفر گزارنے کی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے، اس پہ دل لگا بیٹھے اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس دنیا کے۔ ہم نے اپنے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اپنے مالک سے ڈرنا چھوڑ دیا، اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیا، تو کیا ہوا؟ ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک اور ذلت کی رسوائی مسلط کر دی۔ آج دیکھ لیں، نفسہ نفسی کا عالم ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں، چوک چرائے میں سنیں تو ہر کوئی یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ حالات بڑے سخت ہو چکے، حالات بڑے سخت ہو چکے، سمجھ نہیں آ رہی کھائیں گے کیسے، پہنیں گے کیسے۔ میرے اور آپ کے حالات بڑے ہی تنگ دستی والے ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمیں مسلمان بننا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، جو ہمیں خالص مسلم بننا تھا، مسلمان بننا تھا، ہم کو مسلمان نہیں بنا۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار، سر کو جھکانے والا، مالک کے کہنے پہ چلنے والا، مالک کے بٹھانے پہ بیٹھنے والا، مالک کے کھڑا کرنے پہ کھڑا ہونے والا، جو مالک چاہے اس کی مرضی کے مطابق چلے تو وہ ہوتا ہے مسلم۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے کہ اونٹ ہو، اور اس کی نکیل پکڑی ہو، اس کے مالک نے جہاں اس کو بٹھائے وہیں بیٹھ جائے، جہاں اسے چلائے وہاں چل پڑے۔ ایسے ہی مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور مجھے اور آپ کو اور اس معاشرے کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ کتاب ہدایت دی اور ہماری راہ و رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے راستے واضح کر دیے، ہمیں پہچان دے دی۔ اس کے باوجود ہم اس راستے کو، اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کے ہم اپنی گمراہیوں میں رچ بس گئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پہ یہ مشکلات، یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ فاقہ کشیاں اسی لیے ہم پہ مسلط ہو چکی ہیں۔ آج معاشرے میں دنیا کے لیول پہ دیکھیں تو پاکستان کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ آج کہیں سے یہی بات کی آواز سنائی دیتی ہے، یہی بات گشت سنائی دیتی ہے، یہ پاکستانی جو جا رہے ہیں وہاں سے کچھ مانگنے جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ لینے جا رہے ہیں، وہاں سے کوئی مطالبہ کرنے جا رہے ہیں، اور دنیا کے حکمران ہمیں عزت نہیں دے رہے،
ملک کی حیثیت سے بھی عزت ختم ہو چکی، اور معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے اپنی عزتیں گنوا دی، کیونکہ ہم خالص مسلمان نہیں بن سکے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اس کو تنخواہ چھوڑتا ہے، بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام مسلمانوں پہ کسی مسلم کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے تقوی پرہیزگاری یہاں ہے، آپ کے دل میں ہے، اور وہ مسلمان جو کسی اپنے بھائی کی تحقیر کرے، اس کی عزت نہ کرے، اس کو اپنے سے کم تر جانے، وہ اچھا مسلمان نہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے کم تر نہیں جانتا۔ اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کسی کو اس کے حسب نسب کی وجہ سے طعن نہ کرو، اور اپنے حسب نسب پہ فخر نہ کرو، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ آج عالم کیا ہے ہماری کیفیات کیا ہے؟ ہم کسی کو چاہے وہ مالی طور پہ کمزور ہو یا وہ کسی اور لحاظ سے ہو، کوئی خاندانی مسائل ہوں، تو ایک دوسرے کو ہم کم تر جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہر کوئی اپنے پیشے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے کسی کو بھی کم تر نہیں جاننا چاہیے۔ مسلمان بننے کا یہ اصول دیکھنا پڑے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جماعت میں، کہ جہاں پہ غلام بھی، مالک بھی، آزاد کرانے والے بھی، کوئی فارسی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی انصاری ہے، کسی بھی قبیلے کا ہے، انہوں نے آپس میں کبھی فرق نہیں کیا۔ ان کا تعلق تھا تو اسلام کا تعلق تھا، ان کا رشتہ تھا تو اسلام کا رشتہ تھا۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کیسے مسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان تو بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہم میں سے معاشرہ پورا آپ کے سامنے ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھوں سے کیا، زبانوں سے کیا، کیسی کیسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کیسے کیسے پریشان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو زج کرنے میں، لوگوں پہ تانا زنی کرنے میں، لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو صرف ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے ایسا اس کے ساتھ سلوک کیا، اس کو بے عزت کر دیا، پوری محفل میں اس کو اس کا سر جھکا دیا۔ میں نے ایک ایسی بات کہہ دی وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہا، اور فرق کر رہا ہوں میں مسلمان ہوں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان جو لوگوں میں ملتا رہتا ہے اور ان کی باتوں پہ
باتوں پہ صبر کرتا ہے اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں میں اپنا تعلق نہیں استوار رکھتا، لوگوں میں گھلتا ملتا ہے۔ اور مسلمان کی عزت کتنی، حرمت کتنی قیمتی ہے، ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان سے، ایک مسلمان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں اللہ کے لیے دنیا۔ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو برباد کر دے، ختم کر دے، یہ ہلکا ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے لیے یہ آسان ہے، یہ اللہ کے لیے ہلکا ہے، اس بات سے یہ بہت بڑی بھاری بات ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنے سے اللہ کے نزدیک یہ بہت تھوڑا عمل ہے کہ ساری دنیا کو ہی غرق کر دیا جائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان کمزور لوگوں کے لیے، مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ اے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، کہتے ہیں اللہ اے ہمارے مالک ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اللہ کوئی ہمارا دوست بھیج، ہمارا مددگار بھیج اپنی طرف سے۔ آج فروری کا مہینہ ہے اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہم ہر سال مناتے ہیں۔ کشمیری مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، عزتیں بھی گنواتے ہیں، نوجوانوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے یہ کیفیت تھی کہ وہ ہندوستان جس کی 7-8 لاکھ فوج کشمیر میں تھی، وہ گھبرایا رہتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ مجاہدین پہنچتے تھے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اور ان کفار کے ساتھ وہ لڑتے تھے، ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ چند مٹھی بھر ہونے کے باوجود یہ لاکھوں کی تعداد میں اس کے فوجیوں کو گھبرایا ہوا تھا اور ان کو قتل کر رہے تھے اور ان پہ حاوی تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کی پالیسیاں بدل دی گئی، حالات تبدیل ہو گئے۔ پھر اس تعداد میں کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے تو لوگ نہ جا سکے۔ یہ کیفیت ہے آج ہندوستان، جو آپ کے نزدیک، آپ کے ملک کے کنٹرول میں ہے، جو کشمیر کا علاقہ، اس کو فتح کرنے کی وہ باتیں کر رہا ہے، آج اس کو واپس لینے کی وہ باتیں کر رہا ہے، جو 1948 میں چند غازیوں اور شہیدوں کی اور قبائلیوں کے تعاون سے یہ جو علاقہ لیا تھا، آج ہندوستان اس کے در پہ ہے اور پاکستان کی یہ کیفیت ہے کہ یہ اپنا جو ہے وہ جیسے جارحانہ تھا، آج یہ پسپائی کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ اندرونی خلفشار ہیں، حکومتوں کے لڑائی جھگڑے ہیں اور ہماری
ملک کے ادارے بھی اپنے اس ملک کی جو گند ہے سیاست کا اس میں الجھے ہوئے اور مسلمانوں کی پرواہ کم ہو گئی. تو یوم یکجہتی کشمیر کشمیریوں کے ساتھ ان ہمدردی کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے. ہم لوگوں کو اقوام عالم کو بتانے کے لیے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہیں. ان کو چوٹ پڑتی ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور یہی فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کے جسم کے کسی حصے میں بھی کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم بخار اس کو ہو جاتا ہے, وہ درد محسوس کرتا ہے. کانٹا پاؤں میں چبھے جسم سارا درد محسوس کرتا ہے, اور مسلمان ایک جسم کی مانند. تو کشمیر ہو, برما ہو, عراق ہو, افغانستان ہو, جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو, اگر ہمارے اندر اسلام کی حمیت ہے, اسلام کی غیرت ہے, اسلامی جذبہ ہے, ہم مسلمان ہیں, تو ہم ضرور اس کی تکلیف محسوس کریں. تو 5 فروری کے حوالہ سے یہ بات بتانی تھی کہ گلیانہ میں دن 11 بجے ایک اجتماع ہو رہا ہے. تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوں گے اور اس حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں گے اور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. وہاں پہ گلیانہ میں فرینڈز آف کشمیر کے پلیٹ فارم پہ یہ تمام لوگ, تمام جماعتوں کے ساتھی قائدین جمع ہوں گے. آپ سب کو بھی میرے سمیت چاہیے کہ ہم بھی ضرور اس میں حصہ لیں اور اپنا کشمیریوں کے ساتھ جو جذباتی, جو اسلامی, جو روحانی رشتہ ہے اس کا اظہار کریں. ہمیں چاہیے کہ دن 11 بجے گلیانہ میں فرینڈز آف کشمیر موومنٹ ہے, ان کے پلیٹ فارم پہ یہ اکٹھ ہو رہا ہے گلیانہ میں, اور دن 1 بجے جی ٹی ایس چوک گجرات مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ وہاں پہ احتجاج ریکارڈ ہوگا. تو دوستوں کو چاہیے کہ وہ ایوب بھائی کی قیادت میں گاڑی گلیانہ کھڑی ہوگی. جو دوست گجرات جانا جائے وہ بھی تیاری کر کے گلیانہ پہنچے اور ساتھ ان کے اس گاڑی میں بیٹھ کے گجرات چلے جائیں. اس لیے کہ مسلمان کا درد مسلمان ہی محسوس کر سکتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے ہم سچے, کھرے, امانت دار, جھوٹ سے بچنے والے اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والے مسلمان بنے. پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دینے کے لیے, اپنے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے ایسے کاج میں اپنی شرکت ضرور شمولیت کرے تاکہ ہم ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا سکیں جن میں یہ خواہش ہے کہ مسلمان کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کی عزت حرمت کے لیے ہم اپنی جان تک لگانے کو تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی زندگیوں سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دکھ درد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله.